بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آپ حضرات جو قادیانیوں سے بات چیت کرتے رہتے ہیں، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ قادیانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات و وفات کے مسئلے کو بڑا چھیڑتے ہیں کہ اس پر بات کی جائے، اور جو لوگ بات کرتے ہیں وہ ان کو جتنی مرضی دلائل دے دیں قرآن سے یا احادیث سے تو ایک نہیں مانتے، بلکہ ادھر ادھر کی باتیں چھوڑتے ہیں۔ مثلا زندہ کا لفظ کہاں ہے، آسمان کا لفظ کہاں ہے، اللہ تو کسی کو اٹھاتا ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ، ایسا تو کبھی ہوا ہی نہیں ہے، کوئی مثال لاؤ، یہ لاؤ وہ لاؤ، مثال دیں تو وہ بھی نہیں مانیں گے۔ یعنی کہ ہٹ درمی جس کو کہہ سکتے ہیں اس کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور حق بات کو قبول کرنے کی طرف بالکل نہیں آتے۔ لیکن ایک محمد شبیر حرل صاحب ہیں جو وکیل بھی ہیں اور ان کے صاحب قلم بھی ہیں، بعض مضامین وغیرہ وہ لکھتے رہے ہیں، تو ان سے ایک دفعہ بات چیت ہوئی تو ان سے میں نے سوال کیا کہ چلیں، آپ کہتے ہیں کہ توفی کا معنی بھی اٹھانا نہیں ہے، رفع کا معنی بھی اٹھانا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے، بڑا واضح استعمال کیا ہے، رفعہ اللہ علیہ سورۃ نساء میں کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا، وہاں یہود کے قتل کرنے کی سازش کا تذکرہ چل رہا تھا، تو آپ یہ بھی نہیں مانتے کہ وہ وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اٹھانے کا ہی ذکر کیا ہے، تو پھر آپ بتا دیں کہ اگر اللہ نے اٹھایا ہوتا تو پھر آپ نے کیسے ماننا تھا کہ اللہ نے واقعی ہمیں بتا دیا ہے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا ہے، تو آپ نے کیسے ماننا تھا؟ تو ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی جواب نہیں تھا کہ واقعی لفظ تو رفع کا ہی آئے گا، کیونکہ رفع کا ہی معنی جو ہے وہ بلند کرنا ہے، اگرچہ اور الفاظ بھی استعمال ہو سکتے ہیں۔ تو آئیے آپ کو ان کے اصل الفاظ جو ہیں وہ سناتے ہیں۔ جی بالکل درست فرمایا آپ نے کہ مجھے نہیں پتا کہ اٹھانے کے لیے عربی زبان میں کوئی اور لفظ بھی ہوتا ہے، مجھے رفع کا ہی پتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے بھی جتنی چیزوں کے اٹھانے کا قرآن میں ذکر کیا ہے، رفع کا ہی لفظ استعمال کیا ہے، شاید کوئی اور ہو آپ کے علم میں، میرے علم میں یہ بہرحال جہاں تک تو آپ کا ہمارا اتفاق ہے، یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کسی مادی چیز کو اٹھائے۔ تو محاورہ عرب اور محاورہ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے لیے اٹھانے کا لفظ استعمال کرتا ہے تو لفظ تو رفع ہی کرے گا، کیونکہ عربی میں لفظ ہی رفع ہے۔ بالکل، اگر بالفرض والی بات اگر کر لیں ہم تو ایک محال امر کو فرض کرنا پڑتا ہے بعض اوقات، تو لفظ تو رفع ہی آئے گا، یہی ہوگا اور کوئی نہیں۔ جی ٹھیک کہا آپ نے۔ مجاز تو یہ مجاز ہی ہے نا بھائی، حقیقت نہیں ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو وجود ہے وہ مجاز نہیں، وہ حقیقت ہے، ٹھیک ہے۔ جب ان کی طرف، خدا کی طرف ہم یہ کرتے ہیں، سمت کرتے ہیں، تو مجاز ہے۔ اس کی کئی مثالیں حدیث میں بھی ملتی ہیں۔ وہ ایک کوئی ذرا کمزور عقل والی کو خاتون تھی، پھر ہم تو ان کا بھی بہرحال احترام کرتے ہیں، تو آپ یہی کہیں گے کہ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا یہ مسلمان ہے، وہ ذرا پورے سے عقل کی تھیں، تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ اس کے متعلق کیا حکم ہے، کیا یہ اسلام میں داخل ہے، یا کہ مطلب اس بیچاری کو تو پتہ ہی نہیں ہے مذہب کا، یا مذہبی وہ جو پابندیاں ہیں یا مذہبی آداب ہیں وہ، تو ہیلو ڈال کے میں ویسے احترام لفظ پاک لانا نہیں استعمال کر رہا، مطلب نیم عقل جو لوگ ہوتے ہیں اسی انداز سے آسمان کی طرف اشارہ کر دیا، جو بھی اس نہیں استعمال کر رہا، مطلب نیم عقل جو لوگ ہوتے ہیں اسی انداز سے آسمان کی طرف اشارہ کر دیا، جو بھی اس کے ذہن میں تھا کہ بھئی اللہ آسمانوں پر ہے یا اللہ بلندی پر ہے، تو آپ نے فرمایا یہ مسلمان ہے۔
لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه یقینا. اور یہ کہا کہ ہم نے اللہ کے رسول عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا تھا، حالانکہ نہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا تھا نہ انہیں سولی دے پائے تھے، بلکہ انہیں اشتباہ ہو گیا تھا. اور حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس بارے میں اختلاف کیا ہے وہ اس سلسلے میں شک کا شکار ہیں. انہیں گمان کے پیچھے چلنے کے سوا اس بات کا کوئی علم حاصل نہیں ہے، اور یہ بالکل یقینی بات ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کر پائے. رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. بلکہ اللہ نے انہیں اپنے پاس اٹھا لیا تھا، اور اللہ بڑا صاحب اقتدار، بڑا حکمت والا ہے. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. کیا تم اس سے بے خوف ہو کہ وہ جو آسمان میں ہے تمہیں زمین میں دھسا دے اور یکا یک یہ زمین جھکولے کھانے لگے؟ أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. کیا تم اس سے بے خوف ہو کہ وہ جو آسمان میں ہے تم پر پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیج دے؟ پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میری تنبیہ کیسی ہوتی ہے. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ. ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ جھٹلا چکے ہیں، پھر دیکھ لو کہ میری گرفت کیسی سخت تھی. أَوَلَمْ يَرَوْا تو ناظرین کرام، یہ آپ نے سماعت کیا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے انتہائی واضح انداز میں بیان کیا ہے رفع کے لفظ کے ساتھ. اور یہ آپ نے مرزا بشیر الدین محمود صاحب جو ہیں، مرزا صاحب کے بیٹے اور دوسرے خلیفہ، ان کی تفسیر کبیر جلد 3 صفحہ 361 پر بھی دیکھ لیا ہے کہ رفع کا معنی ہے بلند کرنا ہے. رفع کا معنی بلند کرنا ہے، اور یہی اصل چیز ہے کہ اس کا معنی بلند کرنا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کہہ دیا کہ بل رفعہ اللہ الیہ، تو یہ ان کے لیے بلند کرنے کا ہی جو ہے لفظ آ چکا ہے. تو قادیانیوں کو ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ ضد اور ہٹ دھرمی جو ہے وہ چھوڑ دیں اور حق کو قبول کریں جو ان کے سامنے موجود ہے. پتہ نہیں ان کو کیا چیز مانے ہے، تو ہم دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں حق کو قبول کرنے کی توفیق دے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو ضرور لائک کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اس کا لنک زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ڈاؤن لوڈ کریں ویڈیو کو، اور آگے واٹس ایپ گروپس میں پھیلائیں، اپنے اپنے چینلز پر اپلوڈ کریں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.